وہ دودھیا سفید برف رکا پوشی کے جسم سے بالکل ویسے ہی چمٹی ہوئی تھی جیسے چند لمحوں پہلے تھی۔ اس نے گردن گھما کر ارد گرد دیکھا۔ رکا پوشی کے پہاڑی سلسلے پر سکوت تھا۔ آواز آسمان سے گرتی برف کی تھی۔ باقی پورا پہاڑ خاموش اور پرسکون تھا، جیسے وہ برفشار یہاں نہ ہوئی ہو۔ میلوں دور تک پھیلی برف ویسی ہی حسین نظر آ رہی تھی، بس ایک فرق تھا کہ اس کے دائیں جانب افق ارسلان نہیں تھا۔ افق وہ بلند آواز چلائی، تم کہاں ہو؟ اس کی آواز ارد گرد کے پہاڑوں سالوں سے ٹکرا کر ہنزا کے آسمان میں تحلیل ہوگی۔ برف سے کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ پریشے نے گردن ترشی کر کے عقب میں دیکھا۔ گرتی برف کے اس پار دامنی چوٹیاں تھیں اور بہت دور دور تک شاہکوری کا سرمت اہرام برفیلی چادر کی بکل مارے۔ دائیں طرف ناگا پروت کی خونی قاتل چوٹی تھی۔ ہمالیہ کے تمام پہاڑ اس کو دیکھ رہے تھے، اس پر ہنس رہے تھے، اس کا تمغصر اڑاتے ہوئے کہہ رہے تھے، بے وقوف احمق لڑکی۔ وہ واقعی اکیلی تھی۔ اس کے اطراف میں دیو ہیکل پہاڑ کے سوا کوئی نہیں تھا۔ وہ تمام اتنے خوفناک اور اونچے تھے کہ خود آسمان جھک کر ان کی پیشانی کو چوم رہا تھا۔ افق تم کہاں ہو؟ بہت بے بسی سے اس نے پکارا، جواب دو، خدا کے لیے کچھ تو بولو افق، ورنہ میرا دل پھٹ جائے گا۔ اس کا دل واقعی پھٹنے کو تھا۔ وہ جدھر تھا وہ جواب کیوں نہیں دے رہا تھا؟ اوپر سے ہزاروں ٹن برف لمحوں میں گری۔ اس برف میں وہ اسے کہاں ڈھونڈے؟ برف سے اڑ کر گلیشیئرز کے قدموں میں پٹکی چکی تھی یا کہیں اپنی آئس ایکس سے چمٹے ہوئے کھڑا تھا۔ پریشے نے اس جگہ دیکھا جہاں چند لمحوں قبل وہ کھڑا تھا۔ وہاں اب دودھیا برف سفید تھی۔ وہ تیزی سے اس نے لگائی۔ اس برف کے سنگ گم ہو گئی تھی، البتہ غور سے دیکھنے پر اس کا ایک سرا واضح ہوا جو ٹوٹ چکا تھا۔ اب افق اس رسی پر نہیں تھا اور نیچے برف میں سب کچھ تھا۔ پریشے کا دل ڈوبا۔ نہیں، وہ ادھر ہی ہوگا، میں ڈھونڈتی ہوں اسے ڈھونڈ نکالوں گی۔ اس نے خود کلامی کی اور نیچے اترنے لگی۔ رسی سے نیچے اترنا بالکل ایسے تھا جیسے کسی عمارت کی 10ویں منزل کی کھڑکی تک پہنچنے کے لیے عمارت کے باہر سے سیڑھی رکھی جائے اور پھر کسی سیڑھی سے نیچے اتر جانا۔ مضبوطی سے اسے پکڑے، سہج کر پیچھے اور نیچے دیکھتے ہوئے ایک ایک پاؤں نیچے رکھنا، اور ایسے ہی اتری تھی۔ اسے علم نہیں تھا کہ وہ برف میں کہاں تھا، مگر اسے یہ علم نہیں تھا کہ افق کو ڈھونڈنے کے لیے رکا پوشی کی تمام برف بھی کھودنی پڑی تو وہ کھود ڈالے گی۔ وہ اب بامشکل 20 میٹر نیچے اتری۔ اس کا تنفس تیز تیز چل رہا تھا۔ وہ باقاعدہ ہانپ رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں جان نہیں تھی، لیکن وہ پھر بھی سرد برف میں افق کو کھوج رہی تھی۔ دفتن اسے قریب برف سے سرمئی رنگ کی جھلک دکھائی دی۔ وہ خود کو رسی سے انکلپ کر کے اس کی طرف بھاگی۔ برف گھٹنے گھٹنے گہری تھی۔ وہ ان میں گھٹنوں تک دسی خود کو گھسیٹتی ہوئی اس کے قریب آئی، دستانوں سے تیزی سے برف ہٹانے لگی۔ وہ ایک سرمئی رنگ کا پتھر تھا۔ اس کا دل بیٹھنے لگا۔ اس نے گردن جھکا کر نیچے دیکھا اور ایک دفعہ پھر بھرپور قوت سے آواز لگائی، افق کہاں ہو؟ اگر وہ اس جگہ سے نیچے تھا تو یقیناً آواز اس تک گئی ہوگی۔ اگر اوپر ہوتا تو اس کے رخ کی وجہ سے آواز اوپر سے نیچے نہ جاتی۔ یعنی اب اگر وہ جواب میں کچھ کہتا بھی تو پریشے کو نہ سنائی دیتا۔ ایک ہوا اس کی دشمن بنی اوپر سے نیچے کی جانب چل رہی تھی۔ شدت بے بسی سے اسے رونا آ گیا۔ نہیں، وہ ادھر ہوگا، میں ڈھونڈتی ڈالوں گی اسے، میں اسے ڈھونڈ لوں گی۔ وہ دوبارہ رسی پر کلپ آن کر کے بڑبڑاتے ہوئے نیچے اترنے لگی۔ وہ زور زور سے روتے اور چلاتے ہوئے نیچے آ رہی تھی۔ ان بلند چوٹیوں نے بھرپور وحشیانہ انداز میں قہقہا لگایا تھا، مگر اب وہ انہیں نہیں سن رہی تھی۔ وہ افق کو تلاش کر رہی تھی۔ اسے ہر حال میں افق کو برف سے باہر نکالنا تھا۔ تقریباً 40 میٹر نیچے اتر کر اس نے خود کو رسی سے آزاد کرایا۔ 40 میٹر اوپر دائیں طرف افق چند لمحے پہلے موجود تھا۔ وہ یقیناً کہیں گرا ہوگا۔ اسے اب 100 میٹر نیچے کی طرف جانا تھا۔ وہ گھٹنوں تک برف میں دسی خود کو گھسیٹتی ہوئی دائیں طرف جانے لگی۔ اس کی ٹانگیں اکڑ کر لکڑی بن چکی تھی، اس سے چلا نہیں جا رہا تھا، مگر وہ کتنی ہی دیر چلتی رہی۔ بالآخر ڈھلان ہو کر وہ گھٹنوں کے بل برف میں گر گئی۔ اس میں مزید سخت چلنے کی نہ باقی رہی تھی۔ تیز تیز سانس لیتے وہ باقاعدہ ہانپ رہی تھی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، مگر جسم پر تھکاوٹ اور عجیب سی نقاہت کے باعث اس سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ وہ پھر سے
حلق کے بل چلا کر اسے پکارنے لگی، تم کہاں ہو؟ روکا گلیشیئرز خاموش رہا، آسمان سے بہت خاموشی سے برف باری ہوتی رہی، گھٹنوں کے بل برف میں کسرتے ہوئے اپنا آئس ایکس برف میں مارتی وہ اسے آگے بڑھنے لگی۔ وہاں ہر سو دودھیا سفید رنگ کی چادر بچھی ہوئی تھی، کہیں کہیں سے جھلکتے ساہی مائل سرمئی پتھر اور دیواریں بھی اب برف باری کے باعث چاندی سے ڈھک گئی تھی۔ دور دور تک برف کا ایک نہ ختم ہونے والا صحرا پھیلا تھا اور اسے افق کی تلاش کرنے کے لیے وہ صحرا پار کرنا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے ادھر ادھر برف پر بیلچے مارتی سے توڑتی آگے بڑھ رہی تھی۔ یہ ترائی یا چڑھائی کا سفر نہیں تھا، وہ دراصل پہاڑ کی ڈھلوان پر شمال کی جانب بڑھ رہی تھی۔ پھر سے برف پر تقریباً جھک کر گھٹنوں کے بل چلتی ہوئی آگے بڑھنے لگی، ساتھ ساتھ وہ اسی آوازیں بھی دے رہی تھی، مگر وہ جواب نہیں دے رہا تھا۔ پریشے کو جہاں جہاں کسی صاف سرمئی شے کی جھلک دکھائی دیتی وہاں برف کو کھود ڈالتی، مگر ہر جگہ برف کے نیچے سے وہی سیاہ پتھر نکلتے تھے جہاں لوگ ترکی زبان میں کرا کرم کہتے تھے۔ برف باری تیز ہوتی جا رہی تھی، وہ تھک کر حوصلہ ہارنے والی تھی کہ اس جگہ جہاں وہ غائب ہوا تھا اس سے ٹھیک 40-45 میٹر نیچے دوبارہ سرمئی رنگ کی جھلک دکھائی دی۔ وہ اس کی طرف لپکی، اس کا رواں رواں دبا گو تھا کہ افق ہی ہو۔ اس نے زور سے وہ سرمئی چیز کھینچی، وہ افق ہی تھا۔ افق افق پاگلوں کی طرح اسے پکارتے ہوئے اس پر سے برف ہٹانے لگی۔ وہاں اوندے منہ پڑا تھا، ہونٹ بالکل خانہ پڑ چکے تھے اور آنکھیں بند تھی۔ اس کے برف سے اٹے کپڑوں اور ارد گرد برف پر لگے خون کے دھبوں کے علاوہ کوئی بھی شے کسی قیامت کی ماند گزر جانے والے پر فشار کا پتہ دیتی تھی۔ افق افق تم ٹھیک ہو؟ آنکھیں کھولو افق، جھنجھوڑتے ہوئے اس کا نیلا پڑتا چہرہ تھپتھپاتے ہوئے وہ رو پڑی تھی۔ وہ کیوں آنکھیں نہیں کھول رہا تھا؟ وہ کیوں نہیں بول رہا تھا؟ افق خدا کے لیے آنکھیں کھولو پلیز، اٹھ جاؤ۔ اس کے چہرے سے برف صاف کرتے ہوئے اس کا منجمد ہوتا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے مسلنے لگی۔ وہ ہلکا سا کھانسا، منہ سے برف کے ذرات باہر نکلے۔ پریشے نے طمانینے سے گہری سانس بھری، وہ زندہ تھا، اسے کچھ نہیں ہوا تھا، وہ ان ظالم پہاڑوں کے درمیان تنہا نہیں تھی۔ اٹھو، کھڑے ہو، طوفان زور پکڑ رہا تھا، ہمیں جلد ہی کسی محفوظ جگہ جانا ہے۔ برف باری کی تیز ہوتی رفتار اور سرد ہواؤں کے چکر کی خوفناک آواز سے وہ پریشان سی ہو کر اسے سہارا سے کھڑا کرنے لگی، مگر زخمی ہونے کے باعث وہ اٹھ نہیں پا رہا تھا، وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے قابل نہیں رہا تھا۔ اس سے تو کچھ بولا بھی نہیں جا رہا تھا، آنکھیں بھی اسی طرح کھلی تھی، وہ نڈال سا نیم بے ہوشی کے عالم میں تھا، اس کو کھڑا نہیں کر سکتی تھی۔ یہ ادراک ہوتے ہی اس نے اپنی کمر کے گرد باندھی کلائسنگ ہانس سے چھوٹی سی رسی باندھی، اسے افق کی ہانس کی مدد سے اکٹھا کیا، پھر دونوں ہاتھوں سے اس کے بازو کندھوں کو پکڑ کر اسے برف پر گھسیٹنے لگی۔ تب اسے علم ہوا کہ اس کی دائیں ٹانگ سے خون بہہ رہا تھا، اس کا بیک پیک غائب تھا۔ برف باری اب شدید قسم کی ژالہ باری میں تبدیل ہو گئی تھی، سرد ہواؤں کی رفتار تیز ہو گئی تھی، آسمان کا رنگ یکایک سرمئی سے سفید ہو چکا تھا، حد بصارت جو کچھ دیر پہلے زیادہ تھی، نگاہ پربت بھی دیکھتی تھی، اب محض 200 فٹ رہ گئی تھی۔ رسیوں سے بنایا گیا راستہ چند میٹر اوپر تک ہی واضح تھا اور آگے دھند میں گم ہو جاتا تھا۔ تیز چلتی برفیلی ہوائیں اسے ادھر ادھر لڑکھنے کی کوشش کر رہی تھی، وہ وقت اپنے قدموں پر کھڑی اسے لاش کی مانند کھینچ رہی تھی، سخت پتھروں کی طرح کے اولے اس کے سر پر پڑ رہے تھے، ہمالیہ کے پہاڑ اگر اس پر ہنس بھی رہے تھے تو اب وہ انہیں دیکھ نہیں سکتی تھی۔ وہ افق کو گھسیٹتی 9-10 میٹر نیچے لائی، پھر نڈال سی ہو کر اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ اس کی تو باقاعدہ سانس چڑھ گئی تھی، اس میں مزید ہمت نہیں تھی کہ وہ ایک 6 فٹ کے اونچے پورے مرد کو اس کے بھاری بھرکم کپڑوں سمیت کھینچ کر چند قدم بھی نیچے لے جا سکے۔ اسے یہ بھی علم نہیں تھا کہ اسے نیچے جانا ہے یا اوپر، دونوں جانب جانے والے راستے دھند بادلوں میں گم ہو رہے تھے۔ کیمپ فور چند میٹر ہی اوپر تھا، مگر چڑھنا خودکشی تھا، کیمپ 3 خاصا نیچے تھا اور وہ افق کو اتنا نیچے نہیں لے جا سکتی تھی۔ اس کا دماغ سن ہو چکا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اس ظالم طوفان میں وہ کس پتھر سے پناہ مانگے، کس برفانی دیوار کے پیچھے جا چھپے۔ سب کچھ جیسے کسی خواب کی سی کیفیت میں ہو رہا تھا، ذہن معاف تھا، ٹانگوں سے قوت سلب تھی، بصارت چند میٹر تک محدود تھی۔ یا خدا، وہ کیا کرے؟ اس نے سر اٹھا کر
اوپر دیکھا، آسمان مکمل طور پر سفید تھا اور سفید سفید سے پتھر نیچے برسا رہا تھا۔ تیز ہواؤں ڈراؤنی آواز کے ساتھ چل رہی تھی۔ اس نے ارد گرد گھما کر اپنا اطراف میں دیکھا۔ وہ برف میں جس جگہ بیٹھی تھی سے تھوڑی دور تک ہی اس کی بصارت کام کر رہی تھی۔ آگے سب کچھ دھند اور جبیز برف میں غائب تھا۔ جہاں تک وہ دیکھ سکتی تھی وہاں تک برف کا میدان تھا، ہر طرف سفید برف تھی۔ وہ کسی برف کے صحرا میں بیٹھی تھی۔ حسن کی کوئی سرحدیں نہیں تھی۔ دنیا جیسے ختم تھی، شب برف تھی، سفید اجلی برف اس کا ساتھ چھوڑنے لگے تھے۔ دماغ مفلوج ہو چکا تھا۔ پھر اس نے افق کو دیکھا، وہ اس کے قریب برف پر پڑا کرا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں آدھی کھلی تھی جیسے وہ نیم بے ہوش ہو۔ پریشے کچھ بھی سن یا سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ شاید شدید سردی اس کی ہڈیوں میں گھس کر انہیں کھا رہی تھی۔ انتہائی بلندی کے باعث اس کا ذہن اور جسم آپس میں مربوط نہیں ہو رہے تھے۔ وہ بس متلاشی نگاہوں سے ارد گرد کو دیکھ رہی تھی۔ اسے آسمان سے پتھروں کی طرح گرتی ہوئی آفت سے بچاؤ کے لیے کچھ کرنا تھا۔ اس کی یادداشت اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اس کا ساتھ چھوڑ چکی تھی، مگر لاشعوری قوت مدافعت بیدار تھی۔ اس بلندی پر ذہن کو ایک نقطے پر مرکوز کرنا، کچھ سوچنا بہت کٹھن تھا۔ اس نے اس پر وقت تمام اپنا بیگ کھولا، آئس ایکس بیلچہ، آئس کیوز اور کچھ رسی نکالی اور پھر وہ کو وہیں برف میں رسی سے باندھنے لگی۔ اس کی کمر کے گرد رسی باندھ کر دائیں بائیں رسی کو آئس کیوز سے برف میں ٹھوس دیا، یوں کہ اب وہ حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ پھر اس نے ایک دفعہ اس کی حفاظتی رسیوں کو مضبوطی چیک کی اور تسلی کر کے نیچے اترنے لگی۔ طوفانی جھکڑوں اور شدید قسم کی برفباری کے دوران اسے بمشکل 30 میٹر نیچے ایک چھوٹا سا پلیٹ فارم ملا جہاں وہ برف کھود کر خیمہ لگا سکتی تھی۔ پھر جانے کتنی دیر وہ برف مارتے ہوئے برف کھودتی رہی اور برف کا پاؤڈر سا اس کے چہرے اور کپڑوں پر گرتا رہا۔ ٹانگیں مجمد ہونے لگی۔ افق وہیں اوپر سردی میں زخمی پڑا تھا۔ پریشی کے ہاتھوں سے جان نکلنے لگی، مگر خیمہ لگے نہیں دے رہا تھا۔ طوفانی 60 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلتی ہوا اسے چند سیکنڈ میں گرا دیتی اور پھر سے کھڑی ہوتی۔ ایک چھوٹا سا 2 آدمیوں کا ٹینٹ اس نے کتنی مشکل سے اس برفانی ہوا میں لگایا تھا، یہ صرف وہی جانتی تھی۔ پھر واپس گرتی پڑتی ہوئی اوپر آئی۔ وہ اسی طرح برف پتھروں سے بندھا پڑا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھی، لب جام نہیں تھے۔ افق اس نے پکارنے کے باوجود وجود میں کچھ جنش نہ ہوئی۔ وہ تیزی سے اس کے قریب آئی۔ تیز ہوا اسے کھڑا بھی نہیں ہونے دے رہی تھی۔ افق اٹھو اور اندر چلو، اس کے کان کے قریب چیخنے پر اس نے آنکھیں کھولی۔ پریشے اس کی رسیاں کھولی، اسے دوبارہ خود سے باندھ کر سہارا دے کر نیچے لائی۔ وہ چلنے کے تو قابل بھی نہیں تھا، غالباً اس کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی اور ٹانگ میں آنے والے زخم اتنا گہرا اور خون رسا تھا کہ خیمے کے فرش پر گرتے ہی وہ پھر سے کراہنے لگا تھا۔ وہ کبھی بھی درد سے کراہتا نہیں تھا، اب آ کر وہ کراہ رہا تھا تو یقیناً شدید زخمی تھا۔ پریشے وہیں اس کے قریب دراز ہو کر بیٹھ گئی۔ خیمے کی گول چھت پر برف مسلسل گر رہی تھی اور ٹیکس میں لگے 2 ہیٹر لائٹس کے باعث اندر اور باہر کے درجہ حرارت میں خاصا فرق پڑ جاتا تھا۔ گرمائش تھی، پھر بھی اس کے دانت بج رہے تھے اور ٹانگیں لکڑی کی طرح سخت ہو رہی تھی۔ وہ بیٹھے بیٹھے گھسیٹ کر اس کے پاس آئی، اپنا بیگ کھول کر فرش پر الٹا دیا، پھر فرش پر پڑے سارے سامان میں سے دستانے نکال کر افق کے ہاتھوں میں پہنائے۔ سلیپنگ بیگ میں اسے دیا، کیوں نہ کہ وہ اپنا سلیپنگ بیگ پہلے ہی گم کر چکا تھا۔ پھر میڈیکل لٹ سے ضروری سامان نکال کر اس کا زخم دیکھنے لگی۔ اس وقت اس کا تھکاوٹ اور سردی کے مارے برا حال تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ فوراً کمبل اوڑھ کر سو جائے، مگر سامنے وہ شخص وہ لیٹا تھا جسے اس کی سانسوں کی ڈھور بندھی تھی۔ یہ وہ شخص تھا جس کے لیے وہ 2 دن پیدل برف زاروں کو عبور کر کے آئی تھی، جو اگر درد سے کراتا تھا تو وہ پریشی کو اپنی روح میں لپتا محسوس ہوتا تھا۔ وہ سو نہیں سکتی تھی جب تک وہ سکون نہ ہو جائے۔ اسے چین نہیں آ سکتا تھا۔ اس کا زخم گہرا تھا، شاید ہڈی فریکچر ہو گئی تھی، خون بھی بہہ رہا تھا۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں کسی حد تک کمی کے باعث ٹھیک سے سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ بمشکل پٹی کر رہی تھی، اس کی اپنی سانس بھی گھر آ رہی تھی۔ وہ ڈیتھ زون میں تھی۔ اس کے جسم کے خلیوں کو اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ اس کے تمام خلیوں کو ٹھیک سے آکسیجن نہیں مل رہی تھی، اور وہ اسے اس بات کا بخوبی احساس ہو رہا تھا کہ چونکہ دماغ کو بھی آکسیجن نہیں جا رہی تھی تو اس کا ذہن موقوف ہو رہا تھا۔ اس کے پاس آکسیجن سلنڈر بھی نہیں تھا۔ بیس کیمپ میں جب اس نے افق سے آکسیجن رکھنے کی بات کی تھی تو اس نے لاپرواہی سے انکار کر دیا تھا۔